ریئل اسٹیٹ ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے. آج آپ کے پاس فار ایگزامپل 3000 گھر ہیں, 3 سال بعد اگر یہاں 6000 ولاز آباد ہوتے ہیں, 6000 فیملیز ہوں گی, یہاں اتنی گاڑیاں ٹریول کر رہی ہوں گی, یہاں فٹ فال بڑھ رہا ہوگا. اس فٹ فال کی وجہ سے ادر پیپل جنہوں نے یہاں لے کے رکھے ہوئے ہیں پلاٹ, وہ کہیں گے یار اب ٹائم آ گیا, ہمیں بھی بنانا چاہیے. صحیح ہے. تو اور تیزی آئے گی. آج سے 5 سال بعد یہ ماڈرن ملتان کہلائے گا, DHA ملتان. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر, وائس آف سرین کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. اور آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, اسپیشلی ملتان کے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ملتان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ٹاپک ہمارا کچھ اسی طرح سے ہے کہ انویسٹمنٹ آپشنز ان ملتان, یا پھر ملتان سٹی کیا ہے اور ملتان سٹی اب کیا بن چکا ہے. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی وجہ سے محتاج تو نہیں ہے. ریل اسٹیٹ کی میں بات کروں تو بہت پرانا نام ہے ملتان میں ریل اسٹیٹ کا, اور کوئی بھی میرا خیال ہے پرانا ڈیولپر ایسا نہیں ہوگا جو ان سے واقف نہ ہو. تو میں بات کر رہا ہوں قاسم لطیف صاحب کی, جو ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں. کیسے ہیں قاسم صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک سر. سنائیں سر, کیسا چل رہا ہے آج کل آپ کا ریل اسٹیٹ؟ ڈے بائی ڈے اس میں بہتری آ رہی ہے. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر تھوڑا سا ایسا رہا ہے کہ ڈیو ٹو اکنامیکل کرائسس ریل اسٹیٹ نے وہ پیک اور وہ گروتھ نہیں لی جو کہ لینی چاہیے تھی. ہمارے یہاں ٹرینڈ ہوتا ہے بیسیکلی ڈیکیڈ وائز ہوتا ہے کہ ایک مارکیٹ ہماری چلتی ہے ڈیکیڈ وائز. 14 کچھ اچھا تھا تو آفٹر 1 ڈیکیڈ 24 اچھا ہونا چاہیے تھا ریل اسٹیٹ کے حوالے سے, بٹ 24 ڈاؤن رہا, اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ 25 میں کمپیریٹیولی بیٹرمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, ہم آتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف. جو ہمارا ٹاپک تھا, جیسے ملتان کی آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ملتان کیسا سٹی ہے اور ملتان میں کس طرح سے مطلب گروتھ کے چانسز ہیں. اگر بات کرتے ہیں فرام دا اسٹارٹ کہ ایک بڑا قدیمی شہر رہا ہے, تو تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں گے پلیز. دیکھیں ملتان کی ہسٹری یہ ہے کہ 6000 ایئرز بیک یہ شہر ایگزسٹ کرتا تھا. 6000 سال پہلے کی اس وقت سویلائزیشن تو نہیں تھی, بٹ ملتان سٹی ڈفرینٹ نیم کے ساتھ ایگزسٹ کرتا تھا. یہاں آبادی تھی, لوگ یہاں رہتے تھے, اور یہاں بہت سے ادر کنٹریز سے لوگ جب یہاں پہ آئے کچھ لے کے چلے. الیگزینڈر دی گریٹ نے بھی یہاں تک پہنچ کی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جیسے ہم کہیں گے جنگجو سپہ سالار یہاں آئے. اس شہر کی کوئی امپورٹنس تھی, دیٹس وائی یہاں آئے. پہلے یہاں سمندر کی اپروچ ہوتی تھی. یہ اتنا پرانا ہے کہ یہاں 3-4 دفعہ 500 سال کے ڈفرینس سے سی ہے, اس کے بعد سی ختم ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ اس لیول کا یہ شہر ہے کہ ہم اس کو قدیمی تو آپ کہتے ہیں, لیکن یہ ہسٹری کا سب سے پرانا سٹی ہے. ہسٹوریکل سٹی ہے, ہسٹوریکل سٹی ہے, یہ روم سے بھی پرانی ہسٹری ہے اس کی. صحیح. تو اس میں, اور یہ گرین سٹی ہے, بیسیکلی ایگریکلچرل بیسڈ سٹی ہے. یہ بیسیکلی سینٹر آف سدرن پنجاب ہے. دس از ناٹ اے نارمل سٹی. اس کی امپورٹنس ملتان کے لوگ بھی جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. میں اگر غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں, لائک اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو ایٹ دیٹ ٹائم بھی ملتان میرا خیال ہے ٹریڈ پرپز کے لیے بہت استعمال کیا جاتا تھا. دیکھیں یہ شہر ٹریڈ وہاں ہوتی ہے جہاں کہیں آپ کی شپمنٹ ہوتی ہے. اولڈ ٹرینڈ ہمیشہ صرف آپ وایا شپ سی کے تھرو ٹریول کرتے تھے اور دوسرے کنٹریز تک جاتے تھے. تو یہاں پہ سی ایگزسٹ کرتا تھا, دیٹس وائی یہاں پہ لوگ آتے تھے, جو ٹریڈرز آتے تھے اپنی پروڈکٹس لا کے, اور یہاں پہ جسے پہلے ٹریڈ ٹو ٹریڈ بارٹر ہوا کرتا تھا. تو اس وقت سے یہ شہر اپنی ایک پہچان رکھتا ہے, اس کی ایک امپورٹنس ہے جو کمپیریٹیولی ادر سٹیز کی نہیں ہے. صحیح ہو گیا. مطلب اگر ہم بات کریں ملتان کے بارے میں تو بہت پہلے سے ہی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ملتان کا ایک بہت اچھا کردار رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ ایک دیکھیں ٹریڈنگ سے ہی سلسلہ چلتا ہے. آپ کی ڈفرینٹ اجناس ہوتی ہیں, وہ ٹریڈ ہوتی ہیں. صحیح ہے. یہاں سے بہت ساری چیزیں ہیں, اسپیشلی اب اگر ہم بات کروں لاسٹ 500 ایئرس کی, تو ہماری ایک چیز ملتان سٹی کی سب سے زیادہ فیمس ہے, اور وہ ہے یہاں کا مینگو, آم. اور وہ اتنا زیادہ فیمس ہے کہ پورے دنیا میں اس سے بہتر آپ کو آم جو ہے وہ اس کی کلٹیویشن کہیں اور نہیں ملتی. صحیح. اور اس کے علاوہ کاٹن بھی ہے, اور ادر جو ہماری ایگریکلچر جتنی بھی کراپس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں سے ڈیولپ ہوئی ہیں, اور یہ پورے سدرن پنجاب کو سینٹر کرتا ہے. یہ اس کی امپورٹنس. صحیح ہو گیا. چلیں سر, تھوڑا سا آپ کے
کیا کہتے ہیں پروفیشن کی طرف آتے ہیں آہستہ آہستہ. ملتان کو اس کے ساتھ لے کے چلیں گے. اگر خود بھی میں نے ملتان کو بڑا پہلے سے دیکھا ہے, خود میں بھی ملتان کا رہنے والا ہوں. اگر میں 90s کی بات کروں, 1990s سے لے کے آج تک 2025 میں ہم آ چکے ہیں, تو 2025 تک کیا یہاں پہ چینجز آئے ہیں؟ کیونکہ جو میں جانتا ہوں, اگر میں اپنی بات کروں, جب میں یونیورسٹی کے لیے گیا تھا تو جہاں پہ میں پڑھ رہا تھا, ڈیفینیٹلی وہاں پہ اگر ہم ملتان کا ذکر کرتے تھے تو لوگ اس کو ایک گاؤں کی طرح لیتے تھے. ڈیفینیٹلی کافی لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ملتان شہر ہے کس طرف. لیکن آج ملتان کا ایک نام ہے, ملتان کو بگ سٹیز کے اندر کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کافی حد تک. تو اس بارے میں تھوڑا مجھے آپ بتائیں گے, کیونکہ آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر سے تعلق خود بھی رکھتے ہیں اور آپ نے بہت سارے ریئلٹرز کے ساتھ, ڈیولپرز کے ساتھ پہلے کام کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ نے ایک اچھا ایڈ کیا ہوگا اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر. تھوڑا وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ہاں, کویشچن آپ کا بہت اچھا ہے. اس کا تھوڑا سا آنسر تھوڑا سا طویل ہوگا, وہ میں آپ کو دیتا ہوں. بیسیکلی ملتان کی جو ایگریکلچر بیس ہے نا, اس کو جو اسٹرینتھ ملنی چاہیے تھی وہ اس کو نہ مل سکی. اس میں لوکل لوگوں کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی آواز کوئی خاص اٹھا نہ سکے, لیکن تھوڑا لیٹ ہوا. لیکن آج جو اس کی گروتھ ہے, اگر آپ نے 90s سے اسٹارٹ لیا ہے تو 90s اس کے بعد آن ورڈ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کے 20-25 سال, اس میں ڈے بائی ڈے گروتھ آتی رہی. ہمارے شہر کے مختلف ایریاز میں ریل اسٹیٹ کو تھوڑا سا جو بوم ملا, اس میں سر فہرست تو ہمارا بوسن روڈ ہے, صحیح ہے, اس کے علاوہ اور شیوا روڈ ہے, عسکری بائی پاس ہے. 2-3 ڈفرینٹ ریل اسٹیٹ ہب بن چکے ہیں اس شہر کے. صحیح ہو گیا. مطلب ڈفرینٹ کارنرز ہیں ہمارے پاس اب ملتان کارنرز میں. ہیں, ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ آپ کر سکتے ہیں. کچھ فاسٹ گروئنگ ہیں, کچھ اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں. یہاں بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایگریکلچر بیس سٹی ہے, ساتھ کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک انڈسٹریل ہب ہے. یہ بیسیکلی یہ انڈسٹریل ہب اس طرح ہے کہ ہمارا جو انڈسٹریل اسٹیٹ کے 2 فیزز ہیں, اور دونوں ہی اس میں ہنڈریڈز آف انڈسٹریز ایگزسٹ کرتی ہیں کرنٹلی مور دین 2000 انڈسٹریز بڑے سائز کی, جس میں ٹیکسٹائل بھی ہے, جیننگ بھی ہے. اس کے علاوہ ادر آئل ریفائنریز اور آئل ملز آپ کو ایسی تعداد ملے گی جو 2000 پلس ہیں. اچھا, ایک انڈسٹری میں مور دین 5000-7000 لوگ کام کرتے ہیں, تو لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملی ہوئی ہے, اور اس میں ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, کسی کی کیا ورتھ ہے اس کو لے کے چلتا ہے. تو ہر کسی کو ایک نیڈ ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے اسے چاہیے ہوتا ہے اپنا گھر. کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ میں پلاٹ لوں گا اور آگے سیل کروں گا, کسی نے اپنے رہنے کے لیے گھر اسے چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے 2-3 کیٹیگریز ہیں. وہ سارے کے سارے سلولی صحیح لیکن گرو کرتا رہا ہمارا شہر ملتان. اور اس وقت اس کی جو گروتھ ہے وہ اگر ہم پاسٹ کو دیکھیں پچھلے 30-35 سال سے, اس سے کمپیریٹیولی 10 ٹائمز بیٹر ہو چکی ہے ہماری ریل اسٹیٹ گروتھ. تو سر ٹرننگ ایئر کون سا کہیں گے آپ ملتان کا, جہاں پہ ایک دم ہی ملتان چینج ہو گیا, وہ کون سا ٹائم تھا, وہ کون سا سن تھا؟ اس میں ایسا ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ریل اسٹیٹ ڈیکیڈس کی کہانی ہوتی ہے, یہ ایئرز اور منتھس کی کہانی نہیں ہوتی. بالکل. پورے پاکستان میں اسپیشلی اور پوری دنیا میں ڈیکیڈ وائز ہی چلتا ہے. آفٹر 10 ایئرز 2-3 سال بہت اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر تھوڑا سلو ہوتا ہے, اس کے بعد پھر بہتر ہوتا پھر وہی ڈیکیڈ پورا ہو رہا ہوتا ہے. یہاں ویسے تو جو گروتھ تھی ہمارے یہاں شروع ہوتی ہے کوئی 2005-06 سے, لیکن وہ اتنی اچھی فاسٹ گروتھ نہیں تھی. صحیح ہے, وہ سلو گروتھ تھی, بٹ گروئنگ تھا, اور وہ چلتا رہا. اور ہمارے شہر میں 2-3 ایریاز ایسے ہیں جو گرو کر رہے تھے. صحیح ہے. اب ہر کسی کا نام اس وقت نہیں لیا جا سکتا, بٹ وہ گرو کرتے رہے. لیکن ٹرننگ پوائنٹ جسے آپ کہتے ہیں نا, وہ کوئی سر ایک اسپیسیفک ایریا بیچ میں اگر آپ ایک اسپیسیفک ایریا کی میں بات کروں تو کوئی تقریباً پچھلے 20 سے 25 سال میں جو جینون گروتھ لی ہے وہ بوسن روڈ نے لی ہے, جو 9 نمبر چنگی سے بند بوسن تک ایگزسٹ کرتا ہے. بن بوسن تک اس نے پراپر گروتھ لی ہے, تھرو آؤٹ گروتھ لی ہے, اور سب سے زیادہ گروتھ لی ہے. ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے جب DH انٹروڈیوس ہوتا ہے 2014 میں. ٹھیک ہو گیا, یعنی 2014 سے آپ سمجھیں یہ ہمارا ریل اسٹیٹ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے, سدرن پنجاب کا, اسپیسیفکلی ملتان کا. ملتان ٹرننگ پوائنٹ اس طرح ہے کہ ہمارا ملتان شہر میں ریل اسٹیٹ کا بھی انڈسٹری نہیں بن سکا. جب سے DHA آیا, اور DHA کا سائز اتنا بڑا ہے, اور یہاں اس نے ریئلٹرز کو ڈیولپرز بھی بنایا, اور ڈیولپرز کو بھی گروتھ دی ہے, اور تھرو آؤٹ اس گروتھ کو فاسٹ ٹریک پہ اس وقت اسٹیبلشنگ موڈ پہ آ چکا ہے. مطلب اس نے بیٹر اپرچونیٹیز کریٹ کر دی بہت زیادہ.
بہت زیادہ ایسی اپرچونیٹیز ہیں کہ ایک ریئلٹر اگر وہ اپنی سیل پرچیز کر رہا ہے، ساتھ وہ کچھ 4-8 گھر بنا رہا ہے، وہ کنسٹرکشن فیلڈ میں بھی آ چکا ہے، وہ گھر بناتے بناتے کوئی ایک پروجیکٹ انٹروڈیوس کر لیتا ہے، تو یہ وہ گروتھ ہے جو ہمیں ریکوائرڈ تھی اور ہمیں نہیں مل رہی تھی ملتان شہر میں۔ اب الحمدللہ اتنی گروتھ ہے کہ ملتان ڈی ایچ اے، جو کہ پاکستان کا سب سے بہترین ڈی ایچ اے، اور اس کی مین بولیوارڈ اور جتنی بھی اس کی، اگر میں آپ کو ابھی تعریف اور چیزیں کہنا شروع کروں گا تو جینونلی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس سے بہتر کوئی ایگزامپل آپ کو پاکستان کے کسی ڈی ایچ اے میں نہیں ملے گی۔ تو مطلب اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو اس کا ماسٹر پلان ہے وہ سارے پاکستان کے ڈی ایچ اے جتنے بھی آل ہیں ان میں پاکستان سب سے بیٹر رہا سب ہے؟ سے بہتر، سب سے بہتر۔ تو سر ایگزیکیوشن کیوں نہیں اس طرح ہوا؟ مطلب ڈیفینیٹلی ابھی جو میں مارکیٹ کو دیکھتا ہوں ریئل اسٹیٹ اسپیشلی، اگر آپ ڈی ایچ اے کی بات کر ہی رہے ہیں تو ڈی ایچ اے اس ٹائم کرنٹلی لوگ کہتے ہیں یار اس کا ریٹ گر چکا ہے، یہاں پہ انویسٹر بری طرح سے مار کھا چکا ہے، انویسٹر کا پیسہ ڈوب گیا ہے، پھنس گیا ہے، وہ کیا چل رہا ہے پھر سب کچھ؟ دیکھیں، ہر بزنس میں نا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور صرف بہتری یا گروتھ نہیں ہوتی، کبھی ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے، کبھی اپ ورڈ بھی جا رہا ہوتا ہے بزنس۔ دیکھیں آپ ہر وقت اگر ہم بات کریں نا بلش اینڈ بیرش، تو ہر وقت بلش نہیں ہوگا، آپ بالکل کا بزنس گرو نہیں کرے گا ہمیشہ۔ ایسے ہی ہے۔ بزنس میں ڈفرینٹ سرکمسٹانسز آتے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں۔ ملتان ڈی ایچ اے بہت اچھے سے جو ٹریڈنگ موڈ پہ چل رہا تھا، جس میں سیل پرچیز فاسٹ ٹریک میں چل رہی تھی، اس میں تھوڑا سا پلاٹ ٹریڈ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہے، بٹ اب ہمارے پاس جینون ریئل اسٹیٹ سیگمنٹ کی طرف ڈی ایچ اے ملتان چل پڑا ہے، جس میں لوگ اپنے رہنے کے لیے یعنی اینڈ یوزرز اپنے گھر بنانا شروع کر چکے ہیں، جو صحیح ہے۔ پہلے نہیں تھا۔ پہلے صرف یہ تھا کہ آج پلاٹ لیا، 2 مہینے بعد بیچ دیا، پھر لیا 3 مہینے بعد بیچ دیا، 1 سال بعد بیچ دیا، کچھ پروفٹ آیا اور آگے دوسرا پلاٹ لے لیا، تو سر یہ یہ چلتا رہا۔ یہ یہیں پہ اس کے ساتھ میں ایک کاؤنٹر کوسچن کرنا چاہوں گا، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کی سوچ تو کچھ اسی طرح ہی ہے، اسپیشلی ابھی جو انویسٹر نئے ہیں وہ کچھ اس طرح ریئل اسٹیٹ کو لے کے چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید آج میں پلاٹ خریدوں گا تو 3 مہینے بعد وہ مجھے ایک اچھا پروفٹ دے دے گا، دیکھیں ٹھیک ہے 6 مہینے میں اچھا پروفٹ دے دے گا۔ جبکہ میرا ماننا یہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں ریئل اسٹیٹ کو جتنا میں جانتا ہوں، ریئل اسٹیٹ بھی ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو ویٹ فار 1-2 ایئرس اگر آپ ایک اچھی اپریسیشن اس کے اندر چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کوئی 1-2 مہینے 3 مہینے کی کوئی سٹوری، کوئی کہانی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے آج لیا اور آفٹر 2 منتھس میں سیل کروں مجھے بہت اچھا پروفٹ مل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ ہوتا تھا، کچھ آرٹیفیشل پرائسز ڈیولپ ہوئی تھیں 3-4 سال پہلے، آج وہ اپنی اصل ایکچوئل پرائس پہ آتا جا رہا ہے اس وقت۔ اور اس وقت جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ پہلے تھی ٹریڈنگ، اب جینون ریئل اسٹیٹ موڈ کی طرف ڈی ایچ اے چل پڑا ہے۔ وہ کیوں چل پڑا ہے کہ آج فار ایگزامپل آج سے 3 سال پہلے صرف لوگ بائی کر رہے تھے، سیل کر رہے تھے، اب لوگ یہاں بائی کر رہے ہیں، اپنے رہنے کے لیے گھر بنا رہے ہیں۔ کنسٹرکشنس آپ دیکھیں اس ٹائم تھاؤزنڈس آف ولاز انڈر کنسٹرکشن ہے جی ڈی ایچ اے ایسے ہی میں، ہے، اور تھاؤزنڈس میں لوگ رہ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ مور دین 5-7 تھاؤزینڈ فیملیز آباد ہو چکی ہیں ڈی ایچ اے ملتان میں، اچھا اور آپ آج سے 2-3 سال بعد یہاں 10,000 پلس فیملیز یہاں پہ آباد ہوں گی، اور ان کے لیے وہی انفراسٹرکچر ڈے بائی ڈے ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں بینکس آ چکے ہیں، تمام برانچز آ چکی ہیں، یہاں پہ برانڈز آ رہے ہیں، یہاں پہ فوڈ آؤٹلیٹس ہیں، یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ اس ٹائم اسٹیبلشنگ موڈ کی طرف جا رہا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ سو اس کو اگر آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو آپ آج سے 3 سال پہلے والی اور آج کے 3 سال بعد جو ڈفرینس دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ آج اگر کوئی بھی پرائس چل رہی ہے اس وقت، اس میں وہ جو تھوڑا سا ڈرا بیک آیا تھا ڈیو ٹو آرٹیفیشیل پرائسنگ، وہ ایکچوئل پرائسنگ کی طرف چلی جائے گی۔ صحیح اور ہے۔ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ آج آپ کے پاس فار ایگزامپل 3,000 گھر ہیں، 3 سال بعد اگر یہاں 6,000 ولاز آباد ہوتے ہیں، 6,000 فیملیز ہوں گی، وہ بالکل یہاں اتنی گاڑیاں ٹریول کر رہی ہوں گی، یہاں فٹ فال بڑھ رہا ہوگا، اس فٹ فال کی وجہ سے ادر پیپل جنہوں نے یہاں لے کے رکھے ہوئے ہیں پلاٹ، وہ کہیں گے یار اب ٹائم آ گیا، ہمیں بھی بنانا چاہیے، صحیح ہے۔ تو اور تیزی آئے گی۔ آج سے 5 سال بعد یہ ماڈرن ملتان کہلائے گا، ڈی ایچ اے ملتان، اور ملتان شہر کے گرد و نواح اور شہر ملتان کے لوگ یہاں اپنا گھر لیں گے، کیونکہ جو لائف سٹائل یہاں ڈی ایچ اے دے رہا ہے وہ ملتان شہر میں اور کہیں آپ کو نہیں مطلب ملتان کا لائف سٹائل بھی اب بہت بہتر ہونے جا رہا ہے۔ بہت ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں 300 فیٹ کا مین بولیورڈ آپ کو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کسی اور جگہ پہ، ایون مین روڈز بھی اتنے بڑے آپ کو نہیں ملتے صحیح ہے۔ شہر کے جو ایک سوسائٹی ڈی ایچ اے کے ہیں۔ چلیں سر، ریئل اسٹیٹ تو ایک مطلب سنگل سیکٹر ہو گیا ملتان کی، آپ نے کافی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ہمیں بتایا بھی۔ اگر ہم ریئل اسٹیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف، ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں،
تو ملتان میں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں لوگوں کے پاس کہ جہاں پہ وہ انویسٹ کر سکیں, جہاں پہ وہ پیسے سے پیسہ بنا سکیں, یا کوئی ایک ایسا بزنس سیٹ اپ کر سکیں جس کی بڑی ڈیمانڈ ہو ملتان شہر میں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل جو سب سے بہترین سیگمنٹ ہے انویسٹمنٹ کا, جو سیکیور بھی ہوتا ہے, وہ ہے ریل اسٹیٹ, ٹاپ موسٹ. اس کے بعد اگر ہم آئیں تو اس وقت ملتان میں فوڈ, ریسٹورینٹس اور اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے, اس کی نیڈ ہے اور ڈیمانڈ ہے. جو فوڈ سائڈ پہ جو لوگ ایکسپیرینس رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ اپنے آؤٹ لیٹس اور برانچز بنائیں اپنے ریسٹورینٹس کی. اس میں گروتھ ہے کیونکہ آؤٹ ڈائننگ کا ٹرینڈ ڈے بائی ڈے ملتان شہر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس آؤٹ ڈائننگ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی یہاں ہنڈریڈز آف ریسٹورینٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل. تو لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ کچھ اسپیشلٹی رکھتے ہیں اس میں کٹلری اور اس کام میں, تو وہ ان کو آنا چاہیے اور وہ اچھے ریسٹورینٹس یہاں لائیں. ایون ادر برانچز جو اچھے برانڈز ہیں وہ بھی یہاں آئیں, اور آ بھی رہے ہیں, کافی سارے آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا اچھا سیگمنٹ ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے, اور کھانا تو سب نے کھانا ہی کھانا ہے. کہنے کا مقصد آپ کا سمپل یہ ہے کہ اگر کوئی برانڈس اپنی ایکسٹینشنز کرنا چاہ رہے ہیں تو ملتان از اے گڈ آپشن فار دیم. ویری گڈ آپشن اور ویری فاسٹ گروئنگ آپشن. فاسٹ گروئنگ آپشن ہے, اور آئی ہوپ کہ ڈی ایچ اے ڈیولپ ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی ان کو اچھا بزنس مل سکتا ہے. بالکل مل سکتا ہے, اور اس وقت تو یہ ٹائم ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے ڈیولپ کریں اپنی برانچز کو اور ریسٹورینٹس اوپن ہوں, کیونکہ لوگ یہاں پہ ٹریول کرتے ہیں, یہاں اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. یہاں ایک بہت ساری آپ کے یہاں زو ہے, یہاں پہ کشمیر پارک ہے, ایسے بہت سارے ریسٹورینٹس آلریڈی بھی ہیں. یہاں لوگ آتے ہیں, بچوں کو گھمانے آتے ہیں, آؤٹ ڈائننگ کرنے آتے ہیں اور فن کرنے آتے ہیں. نہیں تو آپ دیکھیں نا, جتنے بھی اچھے بڑے برانڈز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ سب سے پہلے اس شہر کے لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی بائنگ پاورز ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اگر ان کے پاس اتنی بائنگ پاورز ہیں تو ہی وہ برانڈ یہاں پہ آئے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے ملتان شہر کے لوگوں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ بڑے برانڈس کے تھرو بائنگ کر سکیں, شاپنگ کر سکیں, یہ معاملات لے کے آگے چل بھی سکیں؟ پچھلے 10-15 سالوں میں ملتان نے جو گروتھ لی ہے نا, وہ کمپیریٹیولی ادر بگ سٹیز کے قریب پہنچ چکی ہے. اس گروتھ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے. آج ہم 25 سالہ پرانا ملتان آپ کو نہیں ملے گا, یہ ایکولنٹ ٹو ادر بگ سٹیز ہے. اس میں لوگ اپنا لائف سٹائل بھی ویسے ہی ہے جیسے ادر سٹیز کا ہے. میٹرو سٹی, کیونکہ ملتان از میٹرو سٹی نہ ہو, تو میٹروپولیٹن کی آج سے کچھ عرصہ پہلے ایسا نہیں تھا. تو اب ٹوٹلی ہر چیز چینج ہو چکی ہے. اس جو لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے وہ ایز اٹ از ہی ہے جیسا کہ ادر بگ سٹیز کا ہے. تو یہ گروتھ ہی ہے جو لیڈ کر رہی ہے ٹوورڈز پازیٹیوٹی. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا ہمیں, آپ یہاں پر آئے, تھوڑا سا آپ سے ہم نے ملتان کے بارے میں بھی جانا, اور یہاں پہ جو اپرچونیٹیز برانڈس کے لیے ہیں یا لوگوں کے لیے ہیں وہ بھی آپ نے بتائی. تھینک یو ویری مچ اگین, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ضرورت پڑی تو سر آپ کو ایک آدھ بار پھر سے ہم ضرور یہاں پر بلائیں گے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, شکریہ. تھینک یو ایوری ون.